جی बहुत शुक्रिया। अच्छा, अल्लाह के पाक नाम से हम आगाज़ तो कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जो चीज़ बताना चाहूँगा वो बेसिकली कोई हम बहुत ज़्यादा इस पे नहीं जा रहे कि आईडीएफ की डार्क गाइडलाइंस क्या हमें बता रही हैं, क्योंकि ये जो स्पेसिफिक सेशन है ये सिर्फ इस मकसद के लिए कि सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर्स जो पाकिस्तान में ख्याल है एज फार एज आई रिमेम्बर करेक्टली अगस्त 2018 में लॉन्च हुए थे पहली बार। उसके बाद से दो सॉर्ट्स उसमें से हैं जो कि पाकिस्तान में वाइडली इस्तेमाल हो रहे हैं, और क्योंकि उनकी सेफ्टी लोकल पॉपुलेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा असेस नहीं थी, सो इस वजह से ये स्टडी हमने 2019 जब पहला रमज़ान इनके लॉन्च होने के बाद शुरू हुआ तो वी प्लान्ड अबाउट दिस। सो दिस इज़ ऑल अबाउट असेसमेंट ऑफ सेफ्टी इन फास्टिंग डायबिटिक्स। और जैसे कि ये देख चुके हैं, ये रिसेंटली क्योंकि पब्लिश हो गई है, इस वजह से मैं इसके रिजल्ट सब शेयर करना चाह रहा था। इसका एक और आम भी है जो कि इंशाल्लाह जैसी पब्लिश होगा तो वो भी मैं इंशाल्लाह शेयर करूंगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम अभी बाकी है। ये जो है इसमें मेरे साथ मेरे को ऑथर्स जिनके नाम हैं, ये रावलपिंडी मेडिकल यूनिट कॉलेज का जो जर्नल है उसमें मार्च के जो उनका है एंड में पब्लिश हुआ हुआ जर्नल उसमें आई है। और अल्हम्दुलिल्लाह देयर इज नो डिस्क्लोजर फ्रॉम माय साइड्स, नो पब्लिक और प्राइवेट फंडिंग इन दिस स्टडी, और उसकी भी मैं वजह बताता हूँ आपको कि वो हम किस तरह कर पाए। Ethical approval, we actually got it from the Ethical Review Committee of Lahore General Hospital Lahore and Amiruddin Medical College Lahore। तो क्योंकि मैं उस वक्त 2019 में वहाँ काम कर रहा था तो इट वाज इजियर फॉर मी, क्योंकि हम वहीं स्टडी कंडक्ट कर रहे थे। बैकग्राउंड इसका ये है कि हम सबको पता है कि रमज़ान इज़ अ होली मंथ एंड मेजॉरिटी मुस्लिम्स फास्ट विदाउट कंसिडरिंग द बैकग्राउंड इलनेस। और इसके बारे में बहुत से मेरे जो बचपन के दोस्त थे जो कोई और काम अपने फ़राइज़ में अदा नहीं करते थे, वो भी रमज़ान के महीने में हमेशा वो कहा करते थे कि जिस तरह एक कहीं सेल लगी होती थी राजा साहब पे या किसी और जगह, तो वहाँ एक जुमला लिखा हुआ होता था पंजाबी का कि 11 महीने साढ़े तो एक महीना तोड़ा। तो उसी तरह से वो कहते थे कि ये अल्लाह ताला का महीना है, इसमें हमने नमाजें और रोज़े जो हैं वो नहीं छोड़ने, और बाकी सारा साल हम जो मर्जी करते रहें। लेकिन रमज़ान के रोज़े को ना रखना मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा यानी उनके लिए चैलेंज भी होता है, और वो ये चाहते हैं कि वो ज़रूर इसको रख पाएँ। ये उनकी बैकग्राउंड इलनेस क्या है वो इसको अपने आप को भूल जाते हैं, और वो इसमें पूरी कोशिश करते हैं कि वो रोज़ा रख लें, चाहे कितनी ही तबीयत उनकी क्यों ना खराब हो। इन रिसेंट ईयर्स आपको पता है सबको SGLT2 इंट्रोड्यूस हुई है डायबिटिक पेशेंट्स में, और लोकल पॉपुलेशन में एटलीस्ट उसके इस्तेमाल का बहुत ज़्यादा एविडेंस मौजूद नहीं है। हमारी स्टडी भी इससे बेहतर स्टडीज़ इंशाल्लाह आने वाले वक्त में होंगी, मुझे यकीन है। रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स होंगे, लेकिन ये कि एट एट प्रेजेंट जो भी एविडेंस मुझे इस स्टडी के करने में अपनी लिटरेचर रिव्यू में मिला, उसमें से कोई भी लोकल एविडेंस नहीं था। सो दिस आई कैन से कि ये प्रोबेबली लोकली पब्लिश्ड लोकल डाटा जो है वो शायद शायद आई डोंट नो एग्जैक्टली, लेकिन मुझे एटलीस्ट रिसर्च में रिव्यू करके नहीं मिला। मसूद भाई शायद मुझसे बेहतर जानते होंगे कि कोई और स्टडी पब्लिश हो चुकी है SGLT2 की सेफ्टी की है। There are few groups of medicine which are used by diabetics. They do not cause hypoglycemia, आप सबको पता है उन सब के बारे में। और other than sulfonylureas जो स्पेशली फर्स्ट जनरेशन या सेकंड जनरेशन को फिर भी सेफ्टी के साथ रिलेटिवली इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन फर्स्ट जनरेशन को बिल्कुल भी इस्तेमाल करने से ममानियत की जाती है। इसी तरह से दिस टॉपिक वाज नॉट वाइडली पब्लिश्ड ऑन दिस रीजन। दिस वाज वन ऑफ द रीजन फॉर सेलेक्टिंग इट, एंड SGLT2 drugs were available for Pakistani patients, and this was the first year that they were to fast in their presence। और मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स क्योंकि उनका कंट्रोल बहुत इमैकुलेट और एक्यूरेट हो गया था SGLT2 के इंट्रोडक्शन के पास बाद से, तो यूग्लाइसेमिक भी मेडिसिन है, तो लेकिन देयर वर लॉट ऑफ कंसर्न्स ऑफ पीपल कि इसको कैसे हम कर सकते हैं। एंड द ओनली कंसर्न जो मेन वन ऑफ द मेन कंसर्न वाज कि ये रोजेदारों की
پیاس جو ہے اس کو بھی بڑھا سکتی ہے، کیونکہ اس کا آپ کو پتہ ہے میکینزم آف ایکشن کیا ہے۔ جب لٹریچر ریویو ہم نے کیا تو ہم نے دیکھا کہ یہ ایک شو ایٹال نے ریسنٹلی اسٹڈی کی تھی، پبلش اسٹڈی 68 پیشنٹس میں، اور انہوں نے کنکلوڈ یہ کیا کہ بیسیکلی فاسٹنگ لیڈ ٹو سگنیفیکنٹ بلڈ پریشر اینڈ ویٹ ریڈکشن بٹ ڈڈ ناٹ انکریز دا رسک آف کیٹونیمیا۔ سو اگین ہمارا جو ٹارگٹ تھا وہ ان سے، کیونکہ گیپ جو تھا ہم چیک کرنا چاہ رہے تھے کہ A1C، EGFR اور ہائپوگلائسیمیا پہ کیا اثر ہو رہا ہے، سو یہ ہمارا ان کے ساتھ ایک ڈفرینس تھا اس اسٹڈی کے ساتھ میں، اور اسی طرح سے نمبر آف پیشنٹس بھی ہمارے ان سے زیادہ تھے۔ اسی طرح سے الدین بشیر ایٹال نے اسٹڈی پبلش کی، یہ دبئی میں ہوئی، اور اس میں انہوں نے بیسیکلی کمپیئر یہ کیا کہ SGLT2 وہ پیشنٹس جو انسولین لے رہے ہیں along with SGLT2، اور یا پھر کمپیریزن انہوں نے کیا کہ بیزل انسولین واز کمبائنڈ with any of the oral agent، اور یہاں انہوں نے ضرور ویٹ کو، A1C کو انہوں نے چیک کیا، اور اسی طرح سے انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ رینل فنکشن پہ اس کا کوئی سگنیفیکنٹ افیکٹ نہیں ہوا، اور اسی طرح لپڈ پروفائل بھی ان پیشنٹس میں چیک نہیں ہوئی۔ لیکن ہمارے مریض جو ہیں وہ اس میں ڈفرینس اس طرح سے تھا کہ they were only using oral medicine and we compared this SGLT2 with sulfonylurea, which was known to cause hypoglycemia, keeping euglycemic medicine like DPP4 or metformin as common, and they can be continued with any of these medicines. So جو سب سے امپورٹنٹ اسٹڈی ہمارے لیے اس لٹریچر ریویو میں تھی وہ سیمن ایٹال کی تھی، اور اس نے بیسیکلی کمپیئر سلفونائل یوریا کو ڈیپاگلیفلوسن کے ساتھ کیا تھا ان 110 پیشنٹس، اور یہ تمام مریض either they were taking sulfonyl urea so they changed them to dapagliflozin or continued with the sulfonyl urea, and they checked for hypoglycemia, postural hypotension during Ramzan, and more significantly hypoglycemia they found that was present with sulfonyl urea drug with no change in postural blood pressure, because we know کہ اس کے ساتھ میں ڈیہائیڈریشن ہوتی ہے، تھوڑا سا واٹر لاس ہوتا ہے، مائلڈ سے ڈائیوریٹک افیکٹ ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ So our rationale was to compare SU and SGLT2 with a bigger pool. We also checked for a change in A1C, EGFR and hypoglycemia. لیکن at the same time when we were conducting this study تو ہم نے ایک سوال اس میں during رمضان ایک اور ایڈ کیا، وہ thirst اور bitter taste سے related تھا، کیونکہ there were lot of concern، اور ہم نے اس کو ایک کوشچن جو تھا وہ ڈیورنگ رمضان جو اپنا کوشچن تھا اس میں ایڈ کیا۔ تو آبجیکٹیوز آف دس اسٹڈی ور ٹو اسیس the risk of hypoglycemia in fasting diabetics using SGLT2 drugs. Similarly, we also wanted to compare it with sulfonylurea drugs, and it was done before, during and after Ramadan. And similarly, we wanted to check for a change in A1C and EGFR in these patients, and also assess finally the safety of use in Ramadan. So ہمارے میٹیریل اور میتھڈس کیا تھے؟ ہمارا اسٹڈی ڈیزائن اوپن لیبل رینڈمائزڈ 2 arms. It was a non-inferiority study and the study period جو تھا وہ تقریباً 12 ہفتے کا تھا۔ ہم نے اپریل سے شروع کیا اور اسے جون کے اینڈ تک لے کر گئے، اور اس سے تقریباً ہمارے 12 ہفتے پورے ہو جاتے تھے، اور نمبر آف پارٹیسپینٹس بیسیکلی تقریباً 5,500 مریض ہم نے بیسیکلی انیشیلی سلیکٹ کیے تھے اپنے جو آلریڈی پریزنٹ پول تھا اس میں سے، جس میں تقریباً جو ہمارے پیشنٹس تھے وہ 3 ڈفرینٹ سائٹ سے تھے۔ ایک ان میں سے سائٹ تھی جو ہماری جنرل ہسپتال کی تھی، اور اس کے علاوہ 2 اور سائٹس تھیں۔ سو جنرل ہسپتال والی جو سائٹ تھی اس سے کوئی 2,500 مریض ہم نے لیے، اور باقی دونوں سائٹ سے 1500 مریضوں کا پول ہم نے لیا، اور ہم نے یہ تمام وہ مریض لیے جو آلریڈی یا SGLT2 لے رہے تھے یا سلفونائل یوریا ڈرگ لے رہے تھے، DPP4 اور میٹفارمن اگر وہ لے بھی رہے تھے تو اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، اور ہم نے کوشش کی کہ ان کا جو 500 اس میں سے وہ سلیکٹ ہو سکے جو انکلوژن کرائٹیریا کو پورے کر رہے تھے، کنسنٹ دے دیا انہوں نے۔ اور اسی طرح سے اس میں جو اسپلٹ جب بنی
وہ اس طرح سے تھی کہ 230 پیشنٹس were in the sulfonylurea group, and similarly there were about 270 patients in the SGLT2 group. So what was our inclusion criteria? Type 2 diabetes should be present, اور ایج جو تھی اس کی وہ بٹوین 25 اینڈ 72 ایئرس ہونا چاہیے. ہیموگلوبن ان پیشنٹس کی بٹوین 7 اینڈ 11 رہنا چاہیے. آلریڈی دے شوڈ بی ٹیکنگ ایدر سلفوناجوریا ان اے گروپ اور SGLT2, اور ان کا استعمال بھی پیشنٹ کے فزیشین کی ڈسکریشن پہ تھا. ہمیں اس میں بہت زیادہ پیشنٹ کو دوا خریدنے یا دینے کی اس لیے دقت نہیں ہوئی کہ یہ پیشنٹس آلریڈی یہ دوائیں پچھلے کم سے کم 4 سے 6 مہینے سے استعمال کرتے ہوئے تھے, تو دس واز ناٹ سم تھنگ نیو فار دیم. اور ہم نے تو صرف اس بات کو اسیس کرنا تھا کویسچنیئر کے ذریعے سے کہ ہائپوگلائسیمیا ان کا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے, اور وہ ہم نے پہلے بھی رمضان سے, رمضان کے دوران بھی, اور رمضان کے بعد بھی اسیس کرنا تھا. اور اسی طرح سے ہم نے ان کی شروع میں بھی ان کی ایٹ انیشیل اسٹارٹ ان کی A1C اور EGFR دیکھنا تھی, اور کنکلوژن پہ بھی دیکھنا تھی. سو دے شوڈ آلسو بھی ایکسپیرئنس, یہ بڑا ضروری تھا کہ وہ سیلف مانیٹرنگ بلڈ گلوکوز کی کر سکتے ہیں یا نہیں, اور اسی طرح سے دے ور ولنگ ٹو فاسٹ ان رمضان. اور اس کے لیے منیمم کرائٹیریا ہم نے ڈیورنگ رمضان اس بات کو انشور بھی کیا کہ کم سے کم 15 دن کے روزے انہوں نے ضرور رکھے ہوں, ادروائز وی ایکسکلوڈڈ تھے. سو ایکسکلوژن کرائٹیریا جو تھا اٹ واز کہ انسولین وہ نہ لیتے ہوئے ہوں, جن کی انسولین ریکوائرمنٹ تھی انہیں ہم نے ایکسکلوڈ کر دیا. سملرلی A1C اگر ان کی 11 سے اوپر تھی تو ان کو بھی ہم نے ایکسکلوڈ کر دیا. پریگننٹ فیمیلز اگر اس گروپ میں ہوئیں تو ان کو بھی ہم نے ایکسکلوڈ کیا, اور اسی طرح سے لیکٹیٹنگ مدرز ہوئیں یا پیشنٹس جن کی ایڈوانسڈ کڈنی ڈیزیز تھی CKD4 اور 5 ان کو بھی ہم نے ایکسکلوڈ کر دیا. اسی طرح کانٹرا انڈیکیشن ٹو سلفونائلیوریا اور SGLT2 اس کو بھی ہم نے ایکسکلوڈ کر دیا. سملرلی وہ پیشنٹس جن کو فریکوینٹ ہائپوگلائسیمک اٹیکس ہو رہے تھے لاسٹ 3 months میں ان کو بھی ہم نے ایکسکلوڈ کر دیا. سو انکلوژن کرائٹیریا فار ڈرگس, جسٹ ٹو سمرائز, کہ یہ تمام وہ پیشنٹس تھے جو ایک گروپ میں, گروپ سے A اور B میں سے یا سلفونائلیوریا یا SGLT2 میں سے کوئی ایک لے رہے ہوں, دونوں نہ لے رہے ہوں, اور انسولین نہ لے رہے ہوں. اسی طرح سے میٹفارمن اور DPP-4 وہ دونوں گروپس میں کنٹینیو کر سکتے تھے. اور اسی طرح سے ڈوز واز آلسو kept on at titration for achieving the target blood sugar levels. So end points کیا تھے ہمارا؟ پرائمری اینڈ پوائنٹ ہمارا یہ تھا کہ ہائپوگلائسیمک سیمیا ڈفرنس جو دونوں گروپس میں تھا SGLT2 اور سلفونائلیوریا میں, اس کو ہم اسیس کر سکتے ہیں. اور سیکنڈری اینڈ پوائنٹس ہمارے یہ بھی تھے کہ چینج A1C میں کیا ہو رہی ہے, ان کے EGFR میں کیا چینج آ رہی ہے, اسی طرح سے ان کا تھرسٹ اور بٹر ٹیسٹ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ہم نے لیٹر آن ڈیورنگ رمضان والا جو کویسچنیئر تھا اس میں ہم نے شامل کیا, جسٹ ٹو انشور کہ ہمارے پیشنٹس کا ایک یہ جو کنسرن ہے وہ ایڈریس ہو جائے. اور ہمارے ڈاکٹرز بھی اس سلسلے میں یہ چاہتے تھے کہ اس کو ایڈریس کر کے ضرور دیکھا جائے جو ہمارے اسٹڈی پارٹنرز تھے. سو کیسے چلی یہ؟ آلریڈی پیشنٹس جو تھے وہ لیتے ہوئے تھے, جیسے کہ میں نے بتایا سلفونائلیوریا یا SGLT2 ڈرگ. اس میں جب ہم نے ان کو وزٹ پہلی تھی جس پہ V0 جس کو ہم نے کہا ہے انکلوژن وزٹ, اس کے اوپر ہم نے ان سے اسیس کیا ان سارے پیشنٹس کو, اور اس کے بعد ہم نے اس میں سے سلیکٹ کیے پیشنٹس. اور جب ہم نے پری رمضان پیریڈ میں جو تقریباً 4 سے 6 ویکس کا تھا, اس میں ہم نے یا یہ 500 مریض جو تھے وہ ہمارے پاس انڈکٹ ہو گئے, جس کے بعد ڈیورنگ رمضان پیریڈ یہی ٹارگیٹڈ پیشنٹس تھے جن کو ہماری ٹیم جو تھی, جس میں ہمارے تو 3 ہاؤس آفیسرس تھے جو ان کے ساتھ کنٹینیوسلی کانٹیکٹ میں رہا, کم سے کم 2 سے 3 مرتبہ وداؤٹ اینی ریزن ان کے ساتھ کانٹیکٹ کر کے, اور ان کو پوچھا گیا اور ان کے جو ریمارکس تھے وہ دیے گئے کویسچنیئر کے متعلق. اور آفٹر رمضان ان کو یہ کہا گیا which lasted for about 6 weeks کہ وہ جب اینڈ آف اسٹڈی وزٹ پہ آئیں تو وہ اس سوالوں کو دوبارہ سے ان سے پوچھا گیا, اور اس وقت پہ ان کا A1C بھی دوبارہ کرایا گیا اور ان کا EGFR بھی ایک دفعہ پھر سے کیلکولیٹ کیا گیا. سو بیسیکلی اس طریقے سے ہم نے اپنے پیشنٹ کا جو 12 ویکس کا پیریڈ تھا وہ گزارا. جو ہائپوگلائسیمیا سے ریلیٹڈ ہمارا کویسچنیئر تھا وہ ہم نے کیسے ڈیولپ کیا؟ اس کے لیے ہم نے جو
क्वेश्चनियर था, उसमें चंद बातें हमने देखी। एक ये कि हाइपोग्लाइसेमिक सिम्टम्स जो उनके आ रहे हैं बिफोर, ड्यूरिंग, आफ्टर रमज़ान, क्या वो आते हैं भी या नहीं, और अगर आते हैं तो हाउ मेनी, यानी फ्रिक्वेंसी उनकी क्या रहती है। दूसरा, हमने ये भी देखा कि उस वक्त पे क्या उन्होंने ब्लड शुगर लेवल अपने चेक किए हैं या नहीं किए। तीसरा सवाल हमारा ये था कि वर यू एबल टू ट्रीट योरसेल्फ, यानी सेल्फ ट्रीटमेंट ऑफ, यानी इतना होश उन्हें रहा कि वो अपनी ट्रीटमेंट खुद कर सकें हाइपोग्लाइसीमिया की। सो चेक करने के बाद वो कर रहे हैं, अपनी ट्रीटमेंट खुद कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। इसी तरह उनसे ये सवाल पूछा गया कि डिड यू रिक्वायर्ड एनी असिस्टेंस और एडमिशन इन हॉस्पिटल, सो सिवियरिटी ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में असेसमेंट करने की कोशिश की। इसी तरह से उनसे एक सवाल पांचवा ये पूछा गया कि डिड यू फेल्ट हाइपोग्लाइसेमिक सिम्टम्स एंड ट्रीटेड बट डिड नॉट डॉक्यूमेंटेड इट। सो हमने इससे ये जानने की कोशिश की कि क्या वो यानी हाइपोग्लाइसीमिया को अनड्यूली ट्रीट तो नहीं करते रहे, कि हाइपोग्लाइसीमिया को उन्होंने डॉक्यूमेंट नहीं किया लेकिन वो कुछ न कुछ हाइपोग्लाइसीमिया के ट्रीटमेंट लेते रहे। और आखिरी लेकिन सबसे अहम सवाल ये था हाइपोग्लाइसीमिया अनअवेयरनेस के बारे में, हैव यू एवर डॉक्यूमेंटेड लो ब्लड शुगर व्हेन देयर वर नो सिम्टम्स, के अलामत कोई नहीं थी लेकिन उन्होंने चेक किया हो, और ऐसा हमें पता है कि ये वन ऑफ द वेरी हाई रिस्क फैक्टर्स में आता है हाइपोग्लाइसीमिया के ड्यूरिंग रमजान। थर्स्ट और बेटर टेस्ट का क्वेश्चन जैसे मैंने आपको बताया कि ये ऐड किया गया था, और ये सिर्फ हमने ड्यूरिंग रमजान जो हमारे ग्रुप था उसने टेलीफोन के ऊपर के साथ ये सवाल ऐड कर दिया। रिजल्ट्स इसके जो आए उसमें कुछ बेसलाइन कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो हमने देखे रिलेटेड विद एज एंड जेंडर, बीएमआई के कंपैरिजन थे दोनों ग्रुप्स में, और ब्लड प्रेशर का कंपैरिजन था। इसी तरह से ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज का कंपैरिजन था और कोमोबिडिटीज का कंपैरिजन था। इससे हमने सिर्फ ये जानने की कोशिश की कि दोनों ग्रुप्स हमारे इक्वल हैं मुख्तलिफ चीज़ों में या उनमें कोई बहुत बड़ा डिफरेंस है। सो अगर हम एज का कंपैरिजन देखें तो दोनों ग्रुप्स में हम ये देखते हैं कि मेजॉरिटी पेशेंट्स दोनों ग्रुप्स में तकरीबन बिटवीन 30 to 50 ईयर्स ऑफ एज के थे, और मोर देन 50 ईयर्स के रिलेटिवली कम थे। लेकिन अगर आप ये देखें ना, दोनों में कंपैरिजन हमारे SGLT2 और सल्फोनाइल यूरिया ग्रुप के पेशेंट्स में वो कोई बहुत मेजर डिफरेंस नहीं था दोनों ग्रुप्स का। इसी तरह से हम अगर जेंडर का कंपैरिजन करें तो हमने अगेन ये बात देखी कि दोनों ग्रुप्स में हमारे फीमेल पेशेंट्स रिलेटिवली ज़्यादा थे। कोई बहुत बड़ा इसमें डिफरेंस नहीं था, लेकिन जो हमारे सल्फोनाइल यूरिया ग्रुप था उसके अंदर रिलेटिवली हमारे फीमेल पेशेंट्स मेल पेशेंट्स से ज़्यादा थे, और सिमिलरली ऑपोजिट वे अराउंड के मेल पेशेंट्स रिलेटिवली अगेन स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस इसकी नहीं निकली थी कि वो मेल पेशेंट्स SGLT2 में ज़्यादा थे। BMI का कंपैरिजन हमने किया तो वी फाउंड के देयर वाज सम डिफरेंस। हमारे पेशेंट्स जो सल्फोनाइल यूरिया ग्रुप में थे, तो मेजॉरिटी पेशेंट्स जो थे हमारे वो ओबीस थे या ओवरवेट थे, और इसमें भी सल्फोनाइल यूरिया ग्रुप वाले जो पेशेंट्स थे वो मेजॉरिटी हमारे वो थे जो कि ओबीस ज़्यादा थे एज कम्पेयर टू SGLT2। कीप इन माइंड कि ये वो मरीज थे कि जो कम से कम हम 3 महीने या उससे ज्यादा से SGLT2 ड्रग्स को लेते हुए थे या सल्फोनाइल यूरिया ग्रुप के ड्रग्स को लेते हुए थे। सो इस वजह से दिस वाज नॉट समथिंग न्यू फॉर देम टू स्टार्ट। सो वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग, हम तो सिर्फ ये देखना चाह रहे थे कि दोनों ग्रुप्स में इक्वालिटी थी कि नहीं थी। और इसी तरह से जो ओवरवेट वाले थे वो हमने जरूर देखा कि वो SGLT2 में एज कम्पेयर टू सल्फोनाइल यूरिया ज्यादा थे। नॉर्मल वेट के पेशेंट और इसी तरह से जो अंडरवेट पेशेंट्स थे उनमें तकरीबन ये नॉर्मल में रिलेटिवली SGLT2 के ज़्यादा पेशेंट्स थे एज कम्पेयर टू, लेकिन जो अंडरवेट पेशेंट्स थे उसमें कोई बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं था। हमने ब्लड प्रेशर का कंपैरिजन भी दोनों ग्रुप्स में किया तो वी फाउंड कि नॉर्मोटेंसिव पेशेंट्स जो थे वो हमारे रिलेटिवली ओवरऑल ज़्यादा थे, और जिसके बाद ऑफ कोर्स प्री हाइपरटेंशन थे। लेकिन स्टेज 3 हाइपरटेंशन के पेशेंट्स जो थे वो हमारे ग्रुप्स में बहुत थोड़े थे। लेकिन इनमें भी हमारे ज़्यादा पेशेंट्स जो अगर मैं कहूँ कि सिग्निफिकेंस के हिसाब से तो जो ज़्यादा ब्लड प्रेशर वाले मरीज थे वो गालिबन SGLT2 ग्रुप में हमारे ज़्यादा थे,
جو ہمیں نظر آئے. سو پرابلی ان کی سلیکشن آف یوز آف SGLT2 جو تھی وہ جب بھی اسٹارٹ ہوئی تھی اس میں یہ ایلیمنٹ شامل تھا کہ ان کو ہائپر ٹینشن تھی. اور اب کیونکہ ان کو کچھ عرصہ لیتے ہوئے ہو گیا تھا تو شاید وی کانٹ سے کہ اس سے کتنا ان کے بلڈ پریشر پہ افیکٹ آیا تھا, لیکن پرابلی اٹ لکس لائک کہ ان کی ہائپر ٹینشن کا ایشو بھی شاید تھا. ڈیوریشن آف ڈائبٹیز کا کمپیریزن اگر ہم دیکھیں تو میجورٹی پیشنٹس اگین ہمارے جو تھے وہ یہ تھے کہ جو لیس دین 5 ایئرس کی ڈیوریشن آف ڈائبٹیز. سو دے ور ریلیٹیولی آئی وڈ سے ڈیوریشن وائز ینگر ڈائبیٹکس تھے کہ جو ہمارے دونوں گروپس میں موجود تھے, لیکن دے ور مور ان سلفونائلوریا گروپ ایز کمپیئر. اگین اس کی اسٹیٹسٹیکل سگنیفیکینس وہ بہت زیادہ نہیں نکلی. 5 to 10 ایج ایئرس کی ڈائبٹیز والے ریلیٹیولی SGLT2 میں زیادہ تھے, اور جو مور دین 10 ایئرس کے تھے وہ دونوں گروپس میں کم بھی تھے اور ایک جتنے تھے تقریباً, اس میں کوئی بہت زیادہ ڈفرینس تھا. کوموربیڈیٹیز کو ہم نے کچھ دیکھا دونوں گروپس کے اندر, جس میں کچھ مائکرو واسکولر کچھ میکرو واسکولر کمپلیکیشنز تھیں, جس میں ڈسلیپیڈیمیا, ریٹینوپیتھی, نیوروپیتھی, نیفروپیتھی, کارڈیوواسکولر سیریبروواسکولر ایکسیڈنٹ, کارڈیوواسکولر ڈیزیز, پیریفرل واسکولر ڈیزیز, مختلف چیزیں تھیں. اور اس میں سوائے ایک جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے نیفروپیتھی کے کہ جس کی اسٹیٹسٹیکل سگنیفیکینس تھی, باقی جتنی بھی کوموربیڈیٹیز تھیں وہ کمپیریبل تو تھیں آپس میں, لیکن ان کی کوئی بہت سگنیفیکینٹ جو ڈفرینس تھا اسٹیٹسٹیکل وہ نہیں نکلتا تھا. سو یہ ہمارے چند جو آؤٹ کمس تھے جو ہم دیکھنا چاہ رہے تھے. EGFR کا کمپیریزن تو پری رمضان کو ہم نے پوسٹ رمضان کے ساتھ کمپیئر کرنا تھا, اور اس میں اگر ہم دیکھیں تو آپ کو صاف نظر آئے گا کہ اسٹیج 4 اور اسٹیج 5 کے کوئی بھی مریض نہیں ہے ہمارے پاس. لیکن جو ایکچولی جو کوئی خاص ڈفرینس دونوں گروپس میں کہ 33.9 سے 36 پہ چلا گیا CKD اسٹیج 1 والے پیشنٹ. اسی طرح سے جو ریلیٹیو تھی EGFR وہ 48.7 پری رمضان سے 47.5. سو اگین اسٹیٹسٹیکل سگنیفیکینس اس کی نہیں آ رہی, لیکن ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ CKD اسٹیج 1 جو تھی وہ ریلیٹیولی بڑھی in patients who were taking SGLT2 drugs. But when we compared patients with CKD stage 2, so we saw that there was a minor non-significant difference کہ 40.2 سے 39.5 SGLT2 کا ہو گیا, اور اسی طرح سے there was some reduction in the sulfonylurea group. Again, not statistically different, لیکن difference was there. وہ پیشنٹس جو CKD اسٹیج 3A کے تھے 24.9 سے وہ 21.9 کے اوپر آ گئے. سو CKD اسٹیج 3A والے مریضوں کو ریلیٹیولی کڈنی فنکشن جو تھا اس میں زیادہ بینیفیشل افیکٹ آیا when they were taking SGLT2 drugs اور as compared to stage 1 and CKD stage 2 disease patients. So again, this was not statistical difference, but it showed that there was not much of a difference to take up between the pre-Ramadan EGFR and the post-Ramadan EGFR between the two groups. ہمارا خیال یہ تھا کہ مے بی کہ فاسٹنگ ہونے سے SGLT2 والے پیشنٹس جو ہیں ان کو کوئی نقصان ہوگا, ڈی ہائیڈریشن ہوگی وغیرہ وغیرہ, لیکن کوئی بہت بڑا سگنیفیکنٹ جو ڈفرینس تھا وہ ہمیں نظر نہیں آیا. اسی طرح سے ہم نے جب کمپیئر کیا ان لوگوں کی A1C کو, یہ بڑا ہمیں سگنیفیکنٹ نظر آیا کہ ایکچوئل جو ڈفرینس ہمیں نظر آیا وہ آیا ان مریضوں میں جن کی A1C more than 9 تھی. Here you can see کہ جو before Ramzan A1C SGLT2 گروپ میں 66.9 تھا, it came down to 32.8, اور اسی طرح سے سلفونائلوریا میں بھی کم ہوا. لیکن جو کراس ڈفرینس ہمیں نظر آیا وہ ان پیشنٹس میں تھا جن میں سلفونائلوریا کی وجہ سے ان کا بھی نیچے آیا, لیکن this SGLT2 drugs were more able to reduce the A1C in these patients. اسی طرح سے جو ہمارے پیشنٹس بٹوین 7.5 to 9 تھے یہ پہلے کم تھے رمضان سے پہلے, لیکن یہاں یہ نمبر بڑھ گیا. سو اس کی ہماری جو ڈسکشن تھی اس میں ہم نے اس کا انفرنس یہی نکالا کہ ایکچولی اٹ واز اے موومنٹ فرام دس more than 9 group towards the 7.5 to 9 group. So that's why probably the patients who were not having who were having a very poor control,
they came to a moderate control of the blood sugar level. और similarly जो patients हमारे थे good control वाले relatively 6.5 to 7.5, वो भी उनका number जो था वो बढ़ गया, and this number was more better in patients who were taking SGLT2 drugs. So this was again an inference के जो patients SGLT2 drugs ले रहे थे and they were having a poorer control of blood sugar level, they actually improved more when they used these medicine as compared to sulfonylurea. जहाँ तक हमारे हाइपोग्लाइसीमिक क्वेश्चनियर का ताल्लुक है, तो वो हमने जो कंपेयर किया वो ये कि बेसिकली हाइपोग्लाइसीमिक सिम्टम्स जो पेशेंट्स को महसूस होते थे वो हमारे तकरीबन इक्वल थे रमज़ान से पहले दोनों ग्रुप्स के अंदर, और दे वर स्टैटिस्टिकली नॉट सिग्निफिकेंट. रमज़ान के दौरान में दिस डिफरेंस वाज ऑल्दो कि सल्फोनाइलयूरिया ग्रुप में नजर आता था कि शायद ये कम हो गए हैं सिम्टम्स ड्यूरिंग रमज़ान कि उन्हें हाइपोग्लाइसीमिया हुआ हो, लेकिन अगेन दोनों ग्रुप्स में लेकिन इसकी स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस नहीं निकली थी. पोस्ट रमज़ान ये हमारे लिए सरप्राइजिंग था कि वो पेशेंट्स जिनको हाइपोग्लाइसीमिया पहले से सिम्टम्स थे, रमज़ान के बाद भी उनके सिम्टम्स जो थे वो मज़ीद बेहतर हो गया और उनकी फ्रिक्वेंसी ऑफ हाइपोग्लाइसेमिक सिम्टम्स जो थी वो डिक्रीज हो गई थी. क्यों हुई, इसके लिए हमने डिस्कशन में हमें जो जहन में बातें आती थी वो यही थी कि प्रॉब्ली इनकी जो हाइपोग्लाइसेमिया की जो कंट्रोल करने की एबिलिटी थी ड्यू टू फास्टिंग, इट इम्प्रूव्ड विद द पैसेज ऑफ टाइम इन अ 1 month पीरियड, और उनके हाइपोग्लाइसेमिक एपिसोड्स भी जो थे वो रिलेटिवली कम हो गए. सो हमने ये भी पूछा कि ब्लड शुगर लेवल उन्होंने चेक भी किए और वो कम भी आए कि नहीं आए. तो ये ज़्यादा वो मरीज जिनमें ब्लड शुगर लेवल कम आए वो थे हमारे जो कि सल्फोनाइलयूरिया पे थे. ये हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि उनके कम आएंगे एज कम्पेयर टू SGLT2, लेकिन ड्यूरिंग रमज़ान ये डिफरेंस जो था वो रिलेटिवली मज़ीद हमें बढ़ा हुआ नज़र आ रहा है. लेकिन ये कि ये अगर हम दोनों ग्रुप में कंपेयर करें तो ये इक्वली रमज़ान के दौरान में रहता है. पोस्ट रमज़ान पीरियड में टू आवर सरप्राइज कि वो पेशेंट्स जो SGLT2 के थे उनका जो ब्लड शुगर लेवल था वो रिलेटिवली ज़्यादा लो हो रहा था एज कम्पेयर टू, और इसकी क्या वजह थी, क्या दे वर नॉट ईटिंग मच या कोई और दवा उन्होंने शुरू कर ली थी, हम इसके बारे में कंक्लूजन कुछ नहीं बना सके कि पोस्ट रमज़ान पीरियड में इनके ब्लड शुगर लेवल जो थे वो क्यों बार बार लो होने लगे थे. लेकिन ये कि ये परसेंटेज भी अगर हम देखें तो सल्फोनाइलयूरिया के मुकाबले में तब भी कम थी. सो वर दे एबल टू ट्रीट देमसेल्व्स, ये भी हमारे पेशेंट जो दोनों ग्रुप्स थे ऑल्दो नॉट स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट, लेकिन इट केप्ट ऑलमोस्ट सेम इन हम देखें कि ड्यूरिंग और आफ्टर रमज़ान ये जो डिफरेंस है दोनों ग्रुप्स का ये एक जैसा रह रहा था. लेकिन जो एबिलिटी टू ट्रीट देमसेल्फ थी वो SGLT2 ड्रग्स में वो उनकी वो ज़्यादा फ्रीक्वेंटली दे वर ट्रीटिंग देमसेल्फ, और शायद इसकी वजह ये भी थी कि दे वर मोर हैविंग हाइपोग्लाइसेमिक सिम्टम्स एज इन द क्वेश्चन आस्क्ड इन द प्रीवियस स्लाइड. सो जो हमारे पेशेंट्स थे ऑलमोस्ट इस क्वेश्चन के लिहाज से except for the post Ramzan period, during Ramzan they were having a similar sort of frequency, which was also not statistically significant. And regarding the question that whether they required any assistance or admission, we found that none of the patients during Ramzan required any admission in the hospital, which was a big surprise for us. But of course, probably they were already taking these medicine for a very adequate duration of time, and they were acquainted with it, so that it was very easier for them to adjust their medication or take something as desired for food, which helped them to require any assistance or any admission. But pre-Ramazan period में इन पेशेंट्स में से SGLT2 में वो मरीज ज़्यादा थे जिनको के किसी किस्म की असिस्टेंस या एडमिशन की जरूरत हो. किस वजूहात से रही, क्या इसके अलावा कोई और कोमोबिडिटी थी जिसकी वजह से रही हो, लेकिन हमारा स्पेसिफिक सवाल हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में था. क्या वो कोई और मेडिकेशन ऐसी ले रहे थे विच रिजल्टेड इन हाइपोग्लाइसीमिया? वी डोंट हैव एनी एविडेंस टू प्रूव
that whether it was because of any other medication which they were taking or not. ایک یہ جو سوال تھا کہ did you felt hypoglycemic symptoms and treated but not documented, so یہ ہمارے زیادہ مریض جو تھے وہ SGLT2 میں تھے کہ جنہیں محسوس یہ ضرور ہوا کہ ہمیں ہائپوگلائسیمیا ہو رہا ہے، لیکن انہوں نے اس کو ٹریٹ خود ہی کر لیا اور سمپٹمس کو انہوں نے چیک بھی نہیں کیا، اور یہ فریکوینسی رمضان کے دوران ڈکریز ہو گئی ان کی، لیکن پوسٹ رمضان پیریڈ میں اگین یو کین سی کہ they were having the same frequency 6.4%, but the patient with sulfonylurea were better off and they did not felt hypoglycemic symptoms and did not treat it, them. This was one of the most important questions. Did you ever documented low BSR when there were no symptoms? اور اس کا جو ہمارا جو اسسمنٹ تھا وہ یہ کہ پری رمضان اور پیریڈ میں دونوں کا تقریباً ایک جیسا تھا کہ ان کو ہائپوگلائسیمیا کے سمپٹمس جو تھے وہ ان اویئرنیس دونوں گروپس میں موجود تھی. ڈیورنگ رمضان اٹ واز مور in patients of SGLT2 and this was less in sulfonylurea group, and post Ramzan period میں again SGLT2 patients جو تھے ان کے اندر تو یہ سیم تھی as in pre-Ramzan period, but this hypoglycemia unawareness increased in patients with who were taking sulfonylurea drug. So regarding the question during Ramadan for thirst and bitter taste, it was also a little surprise for us that thirst was more in patients taking sulfonylurea. اور یہ جو خیال تھا کہ شاید SGLT2 کی وجہ سے پیاس بڑھتی ہے، یہ اس ایٹ لیسٹ اسٹڈی کے حد تک میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے پیشنٹس میں دونوں گروپس میں کمپیریٹیولی سلفونیلوریا میں زیادہ تھی. bitter taste was also more with the patients who were taking sulfonylurea. Of course sulfonylurea drugs وہ ہیں جن میں تھوڑی سی کڑواہٹ ہوتی ہے, so this can be understood. So summarize اگر میں کروں ان ریزلٹس کو تو ہمارے میجورٹی پیشنٹس دونوں گروپ میں کمپیریبل تھے بٹوین ایجز 30 to 50. اسی طرح سے ہمارے جو ڈیوریشن آف ڈائبٹیز تھی وہ دونوں گروپس میں لیس دین 5 ایئرس کی دونوں گروپ میں کمپیریبل تھی. بی ایم آئی اگر میں کہوں تو دونوں گروپس میں ہمارے اوبیسٹی اور اوور ویٹ کے پیشنٹس زیادہ تھے. اگر میں مائکرو اور مائکرو واسکولر ڈیزیز کی بات کروں تو they were present in both the groups and they were comparable. CKD2 and 3 کے پیشنٹس سلفونیلوریا میں گروپ میں ریلیٹیولی کم تھے ایز کمپیئر ٹو SGLT2, اور اسی طرح سے A1C جو پیشنٹس تھے ہمارے وہ it was higher at start and remained static in sulfonylurea group, but in SGLT2 group جو ہمارے پیشنٹس تھے in higher risk group ان کی significant improvement ہمیں نظر آتی ہے جب وہ SGLT2 drugs کو لیتے ہیں. bitter taste دونوں میں تھا موجود لیکن it was more common with sulfonylurea, and of course thirst was more common also with the sulfonylurea group, which was surprising for us. And so hypoglycemia, it was comparable in both the groups, and in some questions it was more common in the sulfonylurea group, and in few questions it was more common in the SGLT2 groups. So we concluded that EGFR was comparable in both the groups post Ramadan. A1C significantly reduced in SGLT2 group, and hypoglycemia was also comparable in both the groups, and we concluded that SGLT2 drugs were safe during Ramadan and caused more A1C reduction, and thirst or bitter taste were uncommon with SGLT2 in the study population. There were a few limitations of our study as well, which included that both groups were not matched completely. We did not record the total number of days fasted by our patients. Of course, we ensured that they should have fasted 15 days or more. All study period was majority carried out on phone with only 2 visits done by the patient. And in the end, I would like to acknowledge all the patients who consented for the study, staff of Diabetes Endocrine and Metabolic Center in Lahore General Hospital, who all the nurses and the paramedical staff who helped us around, doctors of my unit, Medical Unit 3 in Lahore General Hospital in 2019, who helped us in recording
different parameters in these patients and contacting them. And special thanks to my co-authors, Salman, Osama, Afsa, and Faiqa, who actually helped me a lot in completion of this study. So with this, I would like to thank you. And if there are any questions, I'm Thank you very much, Dr. Imran. میں اٹ واز این ایکسیلنٹ پریزنٹیشن. میں صرف یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر عمران سے کہ یہ جو SGL2 جو پیشنٹس گروپ میں جن کو ڈالا گیا تھا، ڈیفینیٹلی پری رمضان، رمضان اور آفٹر رمضان ہم نے ڈوز نہیں چینج کی ہوگی، اور ایک بائی ڈیفالٹ جو مجھے یہ سمجھ آیا. اور اگر ہم نے یہ دوائی نہیں، ڈوز نہیں چینج کی ہوئی، تو کیا ہم نے ڈیورنگ رمضان ان کے ٹائمنگ چینج کیے، whether it was the after aftari or along with sehri? That is main question, because definitely it will be changing the time, the hypoglycemic event or the incidence can be raised. عثمان، بہت شکریہ آپ کا سوال بہت ہی زبردست ہے. ہم نے کسی بھی مریض کو اس کی جو رمضان کے فاسٹ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، ہم نے اس سے کہا تھا کہ بجائے اس پہ کہ اس دوا کو صبح کے وقت لے، وہ اس کو افطار کے ٹائم ڈیوریشن کر دے. سو یہ آپ کے سوال کا مختصر سا جواب تھا. اوکے، تو سر یہ آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ سر یہ جو آپ نے اسٹڈی پریزنٹ کی ہے، اس سے ذرا تھوڑا سا ریڈ فلیگ تو نہیں میں بولوں گا، لیکن تھوڑا سا کوشش ایک ڈاکٹر کو ہو جانا چاہیے who will be prescribing SGL2 especially during Ramzan? عثمان، کس لحاظ سے آپ بات کر رہے ہو؟ In terms of hypoglycemia سر، اگر آپ اپنی ریزلٹس دیکھیں، اس میں تھوڑا سا سلفونیلیوریا سے کمپیئر کیا گیا تھا، تو اس میں تھوڑا زیادہ hypoglycemic events آئے تھے. If I'm not wrong, if I haven't got it wrong from your presentation. اچھا، اس میں جو اگر میں بتاؤں نا کہ ہم نے ایکچولی جو سلفونائل یوریا ہمارے میجورٹی پیشنٹس میں استعمال ہوا تھا، ایک تو جو جنریشن 1 سلفونائل یوریا تھا وہ تو بالکل استعمال نہیں ہوا. جو سیکنڈ جنریشن سلفونائل یوریاز تھے، اس میں بھی ہمارے میجورٹی پیشنٹس جو تھے وہ ماڈیفائڈ ریلیز پریپریشن لے رہے تھے، اور اس میں گلیکلازائڈ کا استعمال بہت زیادہ تھا. میرے خیال ہے اگر میں غلط نہیں ہوں تو there were more than 80% patients who were using gliclazide modified release tablet, which already had, because safety of the patient was priority. جو جب ہمارا سلیکشن کرائٹیریا تھا، ہم نے اس میں بھی یہ بات دیکھی تھی کہ وہ ایک تو جو فرسٹ جنریشن سلفونائل یوریا پیشنٹس ہیں ان کو ہم نہ، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا 5,500 میں سے جو ہے وہ صرف 500 مریض سلیکٹ ہم کر سکے تھے. تو ہمارا بیسک مقصد یہ تھا کہ سیفٹی کے ساتھ ہم ان کا رمضان گزار سکیں. ایون اس میں سلفونائل یوریا کی بھی جو ڈوز ایڈجسٹمنٹ تھی وہ بھی اگر ریکوائرڈ تھی رمضان کے لحاظ سے، جو ریکمنڈیشن ہے مختلف گائیڈ لائنس کے اندر کہ وہ کتنی کرنے کی ضرورت ہے، اور ایون اس کی جو ٹائمنگ ہے وہ چینج کرنے کی، وہ بھی ہم نے دی. جہاں تک سائیڈ افیکٹس کا، ہائپوگلائسیمیا کا تعلق ہے، اگر میں اس کو ٹوٹلی کمپیئر کروں نا، تو میرا اندازہ اس سے یہ ہوا تھا کہ دونوں گروپس میں سگنیفیکینٹ ہائپوگلائسیمیا جو تھا وہ موجود نہیں تھا. اور شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے کوئی ایسا لانگ ایکٹنگ یا فرسٹ جنریشن کا سلفونائل یوریا استعمال ہی نہیں کیا. ہم نے جو سلفونائل یوریا استعمال کیا وہ تھا جو آلریڈی ریکمینڈڈ تھا. ایون اس میں اگر رمضان کے لحاظ سے ڈوز ریڈکشن ریکوائرڈ بھی تھی تو وہ ہم نے ضرور کی، بیکاز آور پرائیورٹی واز کہ پیشنٹ کا روزہ خراب نہ ہو. اور اسی وجہ سے ہماری ٹیم بھی جو تھی وہ ان کے ساتھ کنٹینیوسلی کانٹیکٹ میں رہی کہ اگر کہیں پہ ان کو سمپٹمس پیدا ہو رہے ہیں تو پری رمضان انڈکشن پوائنٹ جو تھا اس پہ ہم نے انشور کیا کہ ان کی ڈوزز ایسی نہ ہو جس سے ان کو ہائپوگلائسیمیا ہونے کا چانس ہو. سو اگر آپ کو یہ نظر بھی آتا ہے نا کہ سلفونائل یوریا والے گروپ میں ہائپوگلائسیمیا کمپیریبل ہے ایز کمپیئر ٹو SGLT2، تو پروبیبلی اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ دیر از اے میجر changes in the doses of sulfonylurea drugs. ہم نے کوشش یہ کی کہ میٹفارمن یا DPP4 کی ڈوزز کو زیادہ ایڈجسٹ کر کے ان کے روزے کو خراب ہونے سے بچایا جائے. Same was the case with the timing of sulfonylurea. So I personally feel after conducting it کہ جو ڈفرینس مجھے نظر آتا ہے سلفونائل کی ہائپوگلائسیمیا زیادہ ڈاکومنٹ نہ ہونے کا، اس کی شاید ایک وجہ یہ تھی کہ ہم نے اس کی
جو ڈوزز تھیں ان کو سگنیفیکنٹلی ایڈجسٹ کیا ہوا تھا اکارڈنگ ٹو رمضان. سر تھینک یو ویری مچ، جزاک اللہ فار کلیریفیکیشن.